بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات، شب قدر کی رات، 12 رکعت نفل کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک اعمال کا اجر انسان کی خلوص، اخلاص اور تقوی کی وجہ سے 10 گنا سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پروردگار نے ہر صورت اپنے بندے کو نیکیاں دینی ہی دینی ہیں۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ پروردگار چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہر صورت بخشے جائیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے، کیونکہ اس کو لوٹ کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی نیکی کما سکتا ہے ضرور کمائے۔ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں چونکہ آخری 10 دنوں میں اجر و ثواب کئی گنا بڑھایا جاتا ہے، اس لیے جتنی بھی عبادت انسان کر سکتا ہو ضرور کرے۔ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی ہے۔ اس کے معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہے جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا کر دی جس کی عبادت اس 1000 ماہ سے بہتر قرار دی گئی۔ گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں امت کو نصیب ہوئی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ وہ پاک ذات ہے، وسیلہ بنا کر اپنے بندے کو ہر صورت بخشنا چاہتا ہے۔ بے شک میرا پروردگار نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی رات روح پرور اور سرور انگیز ہوتی ہے۔ دن بھر اللہ کی رضا کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد رب کے حضور کھڑے ہونا اور رکوع و سجود میں مصروف رہنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ ماہ سیام میں راتوں کی عبادت، تراویح اور قیام کا بہت اجر ہے، اور ایک مسلمان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ موقع اس کی زندگی میں بار بار آئے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اور تلاوت قرآن کریم مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے جو گزر گیا، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے۔ رمضان کی آخری 10 راتیں اس اعتبار سے خاص طور پر اہم ہیں کہ ان میں لیلۃ القدر کی عظیم الشان رات بھی پوشیدہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں تو بہت اچھی نیت، ارادے اور خوشی سے عبادت کی جاتی ہے، لیکن آخری عشرہ آتے ہی یہ جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ان راتوں میں پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور دعا مانگنے والوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ واضح رہے لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 راتوں کی عبادت کے برابر قرار دیا جائے۔ ان 10 راتوں میں جو ثواب اور خوش بختی کے خزانے چھپے ہیں، ابو سعید حیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ جس جستجو میں ہیں وہ آگے آئے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیانی عشرہ میں بھی اعتکاف فرمایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل پھر آئے اور کہا، آپ جس کے انتظار میں ہیں وہ آگے آئے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 تاریخ کی صبح کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا تھا تو وہ واپس آ جائے، کیونکہ مجھے لیلۃ القدر دکھا کر بلا دی گئی ہے، تاہم وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ان دنوں مسجد کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، ہمیں آسمان میں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے ایک بدلی آئی اور بارش ہونے لگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور میں نے پانی اور کیچڑ کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر دیکھے، اور یہ آپ کے خواب کی تصدیق تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ 1 سال آپ نے اعتکاف کیا، اور جب 21ویں رات آئی اور یہ وہ رات تھی جس کی صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف سے باہر آ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے، اس لیے کہ یہ رات مجھے خواب میں دکھلا کر بلا دی گئی اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پانی اور کیچڑ میں اس رات کی صبح کو سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ پھر اسی رات کو بارش ہوئی اور مسجد کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، اتنی مسجد ٹپکنے لگی، میری دونوں آنکھوں نے 21ویں کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر پانی اور کیچڑ کے نشان تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس حدیث میں بالکل واضح ہے کہ 20ویں تاریخ کی صبح تھی اور بارش 21ویں رات کو ہوئی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لیلۃ القدر صرف رمضان میں ہے، رمضان میں سے آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے میں سے طاق راتوں میں ہے، کسی ایک محسوس رات میں نہیں ہے۔ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں تمام احادیث کا خلاصہ ہے۔ لیلۃ القدر کی رات 12 رکعت نفل، اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سعید بن مالک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہو گئے کہ میری امت اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر میں پڑھے جانے والے نوافل کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شب قدر کی کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 1000 اور درمیانی تعداد 100 رکعات کی ہے، جن میں قرات کے درمیانی مقدار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ شب قدر میں پڑھے جانے والے 12 نوافل کس طرح سے پڑھیں۔ طریقہ جان لیجئے۔ یہ رکعت آپ کو 4 رکعت کر کے نیت کے ساتھ پڑھنے ہیں، یعنی کہ آپ کو 4 رکعت کی 3 مرتبہ نیت باندھنی ہے۔ نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل شب قدر کی، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے
رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں، ثنا پڑھیں۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ قدر، 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر رکوع اور سجدے کے ساتھ عام نماز کی طرح مکمل کریں اور اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ دوسری، تیسری اور چوتھی 3 رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ القدر 1 مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت کے بعد آپ قاعدے میں بیٹھ کر التحیات ضرور پڑھیں۔ جب آپ چوتھی رکعت کے رکوع اور سجدہ مکمل کر لیں تو قاعدے میں بیٹھ جائیں اور التحیات اور درود ابراہیم پڑھیں اور سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں۔ یہ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھ کر آپ 11 مرتبہ شب قدر کی یہ خاص دعا ضرور پڑھیں۔ ترجمہ: اے اللہ، تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ اسی طرح آپ بچے ہوئے 8 رکعت 4 رکعت کی نیت سے مکمل کر لیں اور آپ کی 12 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نمازیں ہیں جو آپ شب قدر کی رات پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ شب قدر کی رات یہ نماز ضرور پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں ضرور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی اور میری مغفرت فرمائے اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔